بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 18 ذی الحجہ ہے، یوم شہادت عثمان یہ کہلاتا ہے۔ تیسرے خلیفہ داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو ہوئی 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 میں ہوئی۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، تو اس عنوان سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیت تھی جو کسی اور کے اندر اتنی حد تک نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ ذی النورین کہلاتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے باری باری ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ خصوصیت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے حیا اور شرم میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اتنے مقام پر کوئی اور صحابی نہیں تھا۔ سخاوت میں، فلاحی کاموں میں، یعنی سوشل ورک میں بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ان کا لقب غنی بھی مشہور ہے، اس لیے کہ یہ اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنی دنیا سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی خدمت میں اور سوشل ورک میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ناظرین، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے، سوشل ورکنگ، فلاحی کام اور خدمت کے کام، اس پر آج ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ دنیا میں آج تک بہت سارے ایسے خدمت گزار اور سوشل ورکر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، 2020 اور کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا افراتفری کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، لوگ پریشانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو چکی ہے، لوگ بھوک مرے کا شکار ہو رہے ہیں، اچھے سے اچھے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایسے میں فلاحی کاموں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ اگر آج سے کمانا بند کر دے تب بھی ان کی نسلیں سالوں تک اس میں سے کھاتی رہے، کھلاتی رہے، پھر بھی کم نہ ہو۔ اتنے مالدار آج بھی لوگ موجود ہیں، لیکن وہ جذبہ عثمانی اور وہ فلاحی کام کا جو جذبہ جو صحابہ کے اندر اور خاص کر کے سیدنا حضرت عثمان غنی میں تھا، وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ ناظرین، جس وقت صحابہ نے ہجرت فرما کر مکے کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا وطن بنایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مدینہ پاک کے اندر میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ یہ صحابہ جو مکے سے ہجرت فرما کر آئے تھے، جس میں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، یہ مکے کے اندر زمزم کا پانی پیتے تھے جو میٹھا اور قدرتی طور پر جنتی پانی تھا، تو بڑا لذیذ بھی تھا اور میٹھا بھی تھا، فائدہ مند بھی تھا۔ مدینہ پاک آئے، مدینہ پاک میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ میٹھے پانی کا ایک دو کنویں تھے، جس میں ایک کنواں بڑا مشہور تھا اور اس کا پانی زیادہ تر مدینہ کی آبادی استعمال کرتی تھی۔ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ یہ یہودی پانی بیچتا تھا اور مہنگی قیمت پہ بیچتا تھا۔ جو 3.5 کلو جوں کے بدلے میں 750 یا 755 ml کا ایک مدھ ہوتا ہے، اتنا پانی ان کو ملتا تھا 3.5 کلو جوں کے بدلے میں، یعنی بہت مہنگا تھا۔ غربت کا زمانہ تھا۔ جو صحابہ یہاں مکے سے ہجرت فرما کر آئے تھے، ان کا حال بھی یہ تھا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ ایسے میں پانی کی بڑی قیمت تھی وہاں پر، اور یہودی بڑی مہنگی قیمت لے کر پانی بیچتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس یہودی سے پیشکش کی کہ اگر تم یہ کنواں لوگوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دو تو تمہیں جنت میں کنواں ملے گا۔ اس قسم کی پیشکش حضور نے اس یہودی سے بھی
کہلوائی، لیکن اس یہودی نے انکار کر دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا، پتہ چلا، تو آپ نے حضور سے یہ عرض کیا کہ اگر حضور یہ کنواں میں لوگوں کی خدمت کے لیے کر دوں اور اس کا پانی لوگوں کے لیے کر دوں تو کیا مجھے جنت میں اس کے بدلے میں کچھ ملے گا؟ حضور نے فرمایا وہ وعدہ تم سے بھی ہے جو اس سے میں نے کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میں مکے میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں مجھے پہلے اپنا مکان بنانا ہے، محل بنانا ہے، اپنے تجارت کو سیٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو پرواہ کیے بغیر سیدھا یہ کنواں یہودی سے ڈیل کر لیا اور 35,000 درہم کے اندر پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا پانی فری آف کاسٹ میں مسلمان استعمال کریں۔ 35,000 درہم، ایک درہم آج کے وزن کے اعتبار سے 3 گرام اور سم تھنگ ملی گرام ہوتا ہے، یعنی 3.25 گرام کے لگ بھگ چاندی کا ایک درہم ہوتا ہے۔ اور اس زمانے کی چاندی اور آج کی چاندی میں خاصا فرق بھی ہے۔ اس حساب سے اگر اس کی قیمت آپ جوڑتے ہیں تو کئی لاکھ روپے بن جاتی ہیں۔ اور ویکیپیڈیا نے جو بات لکھی ہوئی ہے کہ 7 گنا زیادہ اس وقت کا درہم ہوا کرتا تھا آج کے چاندی کے مقابلے میں، اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی تھی، اس حساب سے یہ اس کنویں کی قیمت کوئی 26 کروڑ روپیہ بن جاتی ہے۔ 26 کروڑ کا ایک کنواں ایک جھٹکے میں اپنے گھر اور اپنے بزنس کی پرواہ کیے بغیر خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا، یہ دل گردہ کی بات ہے جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں آج بھی بیر روما اور بیر عثمان کے نام سے آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے، اور اس کے آس پاس کی پوری زمین بھی وقف ہے، اور اس کنویں کے ذریعے سے اس زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور اس کی کھیتی اللہ کے راہ میں اس کی کھیتی کی انکم خرچ کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مسجد نبوی میں ضرورت پڑی، مسلمانوں کی آبادی بڑھی کہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جائے، حضرت عثمان غنی نے اس وقت بھی 25,000 درہم کی جگہ خریدی اور مسجد کو وقف کر دی تاکہ مسجد بڑی کر دی جائے۔ اس سے آگے چلے ناظرین تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد دور صدیقی میں جب مسلمانوں پر غربت کا دور آیا، 1000 اونٹوں کا سامان سے بھرا ہوا قافلہ پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے عام غربا پر اور عام لوگوں پر خرچ کر دیا۔ حالانکہ مدینہ کے جو دوسرے تاجر تھے اس اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا اس کی کئی گنا قیمت لگا کر خریدنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ ایک کا 10 گنا، یعنی 10 روپے کی چیز 100 روپے میں اگر تم لینے تیار ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے 10 کی چیز 100 میں لینے کے لیے ایک خریدار تیار ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا خریدار کون ہے جو اتنے مہنگے دام پہ خریدتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ جل شانہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو 10 لے کر آئے، 1 لے کر آئے ہم اس کو 10 دیں گے۔ تو اس حساب سے حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹوں کا بھرا ہوا پورا قافلہ عام لوگوں کے لیے خرچ کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ ہر جمعہ کے دن ایک غلام خرید کر آزاد فرماتے تھے۔ پوری زندگی میں 2000 سے زیادہ غلام اس طرح سے آزاد کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ ہر جمعہ کے دن ایک اونٹ ذبح کرواتے اور اس اونٹ کو غریبوں کے اندر اس کا گوشت تقسیم کرواتے۔ ناظرین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی سخاوتیں کی ہے، ایسے ایسے سوشل ورک کے کام کیے ہیں کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسجد نبوی ہو یا اس کے آس پاس کی مدینہ کی دوسری مسجد ہو، ہر جگہ پر مسجد میں جب بھی جس قسم کی بھی ضرورت پڑی، زمین کی ضرورت پڑی، مسجد کو بڑھانے کے لیے اس کے بلڈنگ مٹیریلز کی چیزوں کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جدہ کے پورٹ پر جو باہر سے سامان آتا تھا اس میں سے اعلیٰ قسم کا بلڈنگ مٹیریل کا سامان لے کر مسجدوں کی توسیع کرائی، مسجدوں کو بڑا کروایا، مسلمانوں کی آبادی بڑھتے ہوئے حالات کو دیکھ کر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے کہ سوشل ورک میں یہ بڑے آگے بڑھ کر چلتے تھے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس دور میں کافی فائدہ ہوا، اور اس فائدے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے
کہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت پریشانی کا شکار ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس دن میں ہم آپ کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ بھی حضرت عثمان غنی کی یہ عادت اپنے اندر اپنائیں اور آس پاس اپنے دیکھیں۔ بہت سارے فلاحی کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے سوشل ورک کی اب بھی ضرورت ہے۔ اگر انسانیت کی خدمت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی مدد بھی خوب آتی ہے اور لوگوں کو اسلام کا یہ حسن نظر آتا ہے اور لوگ اسلام میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ بہت سارے اس وقت ملک کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ اس میں اگر مسلمان صرف اس ایک کام پر بھی صحیح طور پر آ جائے، سوشل ورک میں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں، تب بھی بہت ساری اسلام پر آنے والی بدنامیاں ختم ہو جائے گی، لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی اور لوگ جھونک در جھونک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن پر یہ پیغام ہم آپ کی طرف پہنچا رہے ہیں یوم شہادت عثمان کے نام سے، تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ رہیں، ان کے اندر جو اوصاف تھے وہ بھی تازہ رہیں اور مسلمان صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی صفت کو اپناتے ہوئے بہت سارے وہ فوائد جس کی آج ضرورت ہے وہ حاصل کر سکے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت عثمان کی صفت سے مجھے بھی اور آپ تمام ناظرین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس سے سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔